پوری یاد ہے؟ شرح ملک یاد ہے؟ کیوں نہیں یاد؟ چھٹی اس شرط ملی ہے کہ کوئی بس پوچھ لے، کوئی نہیں میں دیکھنا چھوٹا بڑا برابر، نہ کوئی چودھری ویکھنا نہ کوئی میں افسر ویکھنا نہ سب اسٹوڈنٹ ہے کیوں جی نہیں دینا جی پہلے سبق سناؤ سبق سورۃ الملک سورۃ الملک ختم ہو گئی نا تو سننی ہے ہاں، چلو بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو جی سبق سننا ہے سبق سننا ہے بند کر جی تو بھی بند کر بند کر بند کر موبائل سے بھی بند ہی رکھنا ہے ہاں جی آن لائن کتنے کے آنے لوگ آن لائن والے بھی تیار ہو جاؤ آپ لوگوں سے بھی سننا سبق یہ لیا یا ولد تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی بہت برکت والا ہے بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے وهو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے صحیح ہو گیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ نے خلق الموت کا وہ جس نے موت بنائی والحیات اور حیات زندگی لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے الذي خلق الموت والحياة اور بند کر دو موبائل بھی بند کر دو ہمیشہ یہ بلو اس کا کیا مانا ہے ہاں جی ہاں سبع سماوات تبارا ما قرأ في خلق الرحمن من تفاوت تفاوت سیدھا کوئی شگا کیا ہے کوئی شگا حاضر بجے سمجھ پاؤ گے ضرور ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين مجھے کام کا کام مصابيح ہوا کیا ہے ہاں جی عذاب السعیر جس کو کہتے ہیں سعید 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 بڑھتی بڑھتی تكاد تميز من الغيظ دوسرے سے بعد اوپر بیٹھے ہوتے ہیں سامنے پیچھے اوپر کو ہے سامنے أعلم من في السماء أن يسبح في الأرض لله القبول
سنانے کے ساتھ مطلب ہاں شیخ صاحب آمنتم من فی السماء لکھنے سے لگنا ایک بات آن لائن يا شيخ انت شيخ انت امام انت حبيبنا حبيبنا يا حبيبي يا ولد ہاں جی آسمان والے سے ادھر ہے کتنے روپئے رہنا آدھا کلو یاد ہے اسی کر دیتے ہیں اللطیف کا مانا ہاں باریک بھی ہاں اور خبیر کا مانا مشورہ کون ہے جیسے ہے کسی تو کسی طرح بات کرو گے آپ سے ماؤں میں صحیح سنا ہے غلط سنا ہے شگاف کو کبھی جیسے کہتے ہیں آگے آپ کے پاس نہیں ہے اچھا جس کو ابھی تک نہیں ملا وہ پتا ہے آپ پیچھے بھی لگے آپ پیچھے لگے اور کس کو نہیں ملا باہر میں مجھے کیا کرنا لیا نہیں ہے اب بنا تو نہیں گیا دیکھیے آن لائن والے جو ہیں وہ بھی ہم سے بتا سکتے ہیں جو آن لائن کلاس لے رہے ہیں خاص کر کے ہمارے پاس موجود ہے آپ کو آن لائن والا حسیب ہے لقمان 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 السلام علیکم لقمان میری آواز آ رہی ہے آپ کو وعلیکم السلام کر صاحب آواز آ رہی تھی لیکن بہت سلو آ رہی تھی اس لیے میں ذرا انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا استاد محترم جی ابھی آ رہی ہے میری آواز آ رہی یا لقمان لقمان حمید نہیں آ رہی ہیلو جی جی ہیلو جی 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 استاد محترم آواز اندر کٹ جاتی تھی اب آ رہی ہے آواز چلے سنائیں ام امنتم من فی السماء امین تم کیا بے خوف ہو گے من فی السماء امین تم من فی السماء کیا بے خوف ہو گے من فی السماء سے ہاں ام امین تم کیا بے خوف ہو گے تم کو ان یرسلا من فی السماء سے جو آسمان میں ان یرسلا کہ وہ بھیجے علیکم تم پر حاسبہ پتھروں کی بارش
فستعلمون اوکے ہو گیا. محمد فیصل چلیں محمد فیصل نہیں ہے. کون سنائے گا سبق؟ کو سنانا چاہے تو خود سے اپنا مائک آن کرے. ہاں بھائی کس کی تیاری ہے؟ ہاں جی آواز آ رہی میری؟ جی کر سب، لیکن نا 2-3 دن سے ایسے ہو رہا ہے آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. آج آواز آ رہی کہ نہیں صحیح؟ جی آ رہی ہے آواز لیکن بہت کم آ رہی ہے، لیکن سمجھ آ رہی ہے بات کی. اچھا چلیں سبق سنائیں. جی وَلَقَدْ سر. زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً زینا ہم نے مزین کیا. ہاں جی پڑھیں پڑھیں سنیں. وَلَقَدْ اور بلا زینا ہم نے مزین کیا سما دنیا آسمان کو. ہاں صحیح ہے، آپ صحیح کر رہے ہیں ترجمہ، ٹھیک ہے. ہیلو. جی جی میں سن رہا ہوں. وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً زینا ہم نے مزین کیا سما آسمان کو، دنیا دنیاوی آسمان کو، بمصابیح چراغوں کے ساتھ، وجعلناہا اور ہم نے بنایا رجوماً مارنے کا آلہ، للشیاطین شیطانوں کے لیے، اوکے وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کا اوکے ہو عذاب. گیا، صحیح ہے. آپ کا سبق ٹھیک ہے، آپ بند کر دیں. وَلِلَّذِينَ اوکے اوکے بند کر دیں، آپ بند کر دیں. اور کون ہے ابھی جو سنانا چاہے گا، جو پسند کرے سنانا سبق؟ السلام علیکم. ہاں جی بیٹا آپ سنائیں گے. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها ألم یأتکم نذیر. استاد محترم آواز نہیں کلیئر آئی، دوبارہ بولیے گا. تکاد تمیز من الغیظ. تقادو قریب ہوگی، تمیازو کہ وہ پھٹ جائے، من الغیظ غصے سے. آگے کے کلما القوا فیہا جب بھی ڈالا جائے گا، فیہا اس میں، فوجن کوئی گروہ، سألہم پوچھیں گے، خزاناتها اس کے دروگے. ألم یأتکم عالم نذیر. یاتکم کیا نہیں آیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا. چلیں ٹھیک ہے بند کر دیں. اوکے بس ہو گیا. اگلے ہفتے سب نے صحیح طرح یاد کر کے آنا ہے اس کو. اگلے ہفتے کسی نے چھٹی نہیں. اگلے ہفتے سبق یاد کرنا ہے، وہ کریں گے انشاءاللہ. آگے ہے سورۃ القلم. کون سی سورت؟ سورۃ القلم. آن لائن والے ذرا بتائیں آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کہتے ہیں آواز کٹ آ رہی ہے. بھئی آواز بتائیں آپ لوگ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ لقمان کر سب ایسے ہی ہے جیسے پہلے، کم ہے آواز. نہیں بہت کم ہے آواز. وہ کہہ رہے ہیں سد ہم محترم مائک تھوڑا سا مجھے لگتا ہے تھوڑا دور ہے، موونگ شاید ایوریج اس اور وجہ آر سے ایس آئی کو آواز ڈسکس دور کریں گے. سے آ رہی ہے. ٹی کے ٹی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم ٹی کے ٹی کی اسٹریٹجی کو پورا میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ ہے بگنرز کے لیے، ٹھیک ہے نا. کٹ جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آواز میں بہت کم آ رہی ہے. چلو وہ کرنا لا کے رکھنا، تینوں دسنا انہوں نے جو مسئلہ بھی ہے. یہ سورۃ القلم، پہلے اس کو ذرا دیکھ لیں ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون، نون یہ اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات. مقطعات یہ قرآن حکیم کے اندر
114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں کے اندر 29 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز ایسے حروف سے ہوتا ہے کہ جس کا معنی اور مفہوم اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ وہ حروف کبھی صرف ایک ہی حرف کی شکل میں ہے، کبھی 2 حرف آئیں گے، کبھی وہ 3 حرف آئیں گے، کبھی وہ 4 حرف آئیں گے، کبھی 5 حرف آئیں گے، اور وہ پڑھے الگ الگ جاتے ہیں۔ جیسے نون، سمجھ گئے نا؟ پھر اسی طرح جیسے الف، اور اسی طریقے سے جیسے الف لام را، اسی طریقے سے کاف ہا یا عین صاد، سمجھ گئے نا؟ تو یہ سارے حروف کیا ہیں؟ حروف مقطعات اس کو کہتے ہیں۔ تو ان کے معنی اور مفہوم اللہ کے نبی نے نہیں بتایا۔ بہت سے مفسرین، مترجمین، انہوں نے اپنی اپنی کوئی نہ کوئی باتیں بنا کر بیان کی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں جتنا پڑھا، جتنا علماء سے ہم نے سنا اور سیکھا، کہ ہمیں اس تکلف میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر اس کی ضرورت ہوتی تو اللہ کے نبی ضرور بتاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی اگر ضرورت ہوتی تو صحابہ ضرور اس کے بارے میں سوال کرتے، پوچھتے، اور پھر ہمیں بھی اس کا علم دیا جاتا۔ نہ تو اللہ کے نبی نے بتایا، نہ ہی صحابہ نے کوئی اس کے بارے میں بات کی، اور نہ ہی تابعین، نہ ہی تبع تابعین، نہ ہی محدثین، ان میں سے کسی نے کوئی بات ایسی نہیں کی، سمجھ گئے؟ لیکن بعض کے کچھ مترجمین اور مفسرین نے اپنی اپنی کو عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں، لیکن ہم اس کو نہ تو ان باتوں کو لیں گے اور نہ ہی ان باتوں کو ہم بیان کریں گے۔ اس کا معنی اور اس کا مفہوم ہم اللہ کی سپردی کرتے ہیں، اور یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور یقیناً اس کے پیچھے ضرور کوئی ایسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص، کوئی ضرور کوئی بات ہے۔ اب وہ کیا ہے اس کا پتہ قیامت کے دن چلے گا، اس سے پہلے ہم اس کو صحیح معنوں میں نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ تو نون، اچھا ایک اور چیز بھی ہے، نون عربی میں نون پیشوا نو اور پھر نون ساکن، اس طرح بھی آتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا نون، اس کا ایک معنی ہے، نون پیشوا نو اور آگے پھر نون ساکن، نون اس کا ایک معنی ہے۔ عربی میں نون نو اور نون آگے ساکن، اس کا معنی مچھلی ہوتا ہے۔ عربی میں مچھلی کو اور بھی نام ہے، سمک بھی کہتے ہیں، حوت بھی کہتے ہیں مچھلی کو، سمجھ گئے؟ عربی زبان میں بہت زیادہ الفاظ ہیں، ایک ایک چیز کے کئی کئی نام ہیں، ایک ایک چیز کے کئی کئی نام ہیں عربی کے اندر۔ اور پھر بعض وقت ایک آپ کی جیسے یہ جسم ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ انگلیاں ہیں، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انگلیاں، چھوٹی انگلی، بڑی انگلی، سمجھ گئے نا؟ تو اس کو کہیں آپ شہادت کی انگلی، درمیانی انگلی، پھر یہ درمیانی انگلی کے ساتھ کی انگلی، چھوٹی انگلی، چیچی کہتے ہیں، پتہ نہیں کی کہتے ہیں، انگوٹھے والی انگلی۔ عربی میں ہر انگلی کے لیے الگ سے ایک نام ہے، عربی میں ہر انگلی کے لیے الگ سے ایک نام۔ تو اس طرح عربی زبان کے اندر، اسی لیے عرب کہتے ہیں نا، ہمیں عربی عجم کہتے ہیں۔ عجم، عجم کیوں کہتے ہیں ہمیں؟ عجم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہم عجم کا نام مطلب کون بتائے گا؟ ہمیں عجم کہتے ہیں عرب، غیر عرب۔ ہاں شیخ صاحب ذرا سامنے ہو ذرا، مفتی صاحب۔ عجم کہتے ہیں گونگے کو، عجم کس کو کہتے ہیں؟ گونگے کو۔ عرب کے مد مقابل عجم، عرب کہتے ہیں تم تو عجم ہو، ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو زبانیں ہیں یہ گونگی ہیں۔ کیوں گونگی ہیں؟ گونگی یہ اس طرح کہ جو لفظوں کا ذخیرہ عربی زبان میں ہے
اتنا بڑا ذخیرہ دنیا کی کسی زبان کے اندر نہیں ہے۔ پھر عربی زبان میں ایک ہی چیز کے کئی نام ہیں، کئی نام ہیں، سمجھ گئے نا؟ ایک جانور کو لے لیں گے نا، اس ایک جانور کے کئی نام بیان کرنا ممکن ہے، ایک جانور کو 100 نام بیان کر دیں وہ، کہ عربی زبان میں ایک ہی جانور کو 100 مختلف ناموں سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک ہاتھ ہے، اس کی ان انگلیوں کا ہر انگلی کا الگ الگ سے ایک نام ہے۔ تو اس لیے عربی زبان میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری زبان میں، ہماری لغت میں الفاظوں کی بھرمار ہے، اور ہمارے پاس لفظوں کا ایک سمندر ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ کی زبانیں چھوٹی چھوٹی زبانیں ہیں، چھوٹی چھوٹی لغت ہے۔ آپ کی لغات جو ہیں یہ بہت مختصر اور چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن عربی لغت سمندر ہے۔ تو اس کے مقابلے پر، عرب کے مقابلے پر پھر باقی زبانوں والے عجم ہیں یا گونگے ہو جاتے ہیں، اس کا صحیح معنی بہت سے لفظوں کا ان کے پاس ہوتے نہیں، پھر یہ مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو قرآن کا ترجمہ ہے نا، آپ ہر مترجم کے ترجمے میں تھوڑا بہت فرق ضرور دیکھیں گے، آپ تھوڑا بہت فرق آپ کو نظر آئے گا۔ کیوں ہے؟ کیونکہ صحیح بالکل 100% ایکوریٹ اس کی میننگ بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، دنیا کی کسی زبان میں نہیں۔ وہ پھر اس کو اس کے قریب تر جو معنی ہوتا ہے، اس کے قریب تر معنی لے جا کر اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایک مفہوم جو ہے وہ قرآن کا معنی کسی کو نہیں آتا، سمجھ گئے نا؟ قرآن کا صحیح ایکوریٹ ترجمہ، اس کی زبان ہی اتنی فصاحت و بلاغت والی ہے، کسی کے لیے اتنا آسان ہے نہیں۔ پھر جو اس کا بیان کیا جاتا ہے وہ پھر ایک الحمدللہ، چونکہ اللہ نے قرآن سمجھانا بھی ہے ہمیں، تو اس لیے وہ پھر ہم اپنی زبانوں میں اس کے قریب تری پہنچ کے جو اس کا مفہوم اور معنی بنتا ہے وہ پھر بیان کیا جاتا ہے۔ غلطی سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو لہذا پھر آپ کیا ہوئے؟ عجم، گونگے۔ تو خیر، یہ اب مچھلی، اس کو بھی نون کہتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ شاید یہ نون وہی نون ہے، نہیں، یہ وہ نون نہیں ہے۔ اگر کہ نون وہ ہوتی تو پھر اس کو جو ہے نا وہ اسی نام سے بیان کیا جانا تھا یہاں پر، اور اس کی کوئی یہاں نسبت بھی نہیں بڑھ رہی مچھلی کی کہ اس کا یہاں پر تذکرہ ہو۔ تو یہ حروف مقطعات، نون، اس کا معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے، اور یہ کسی کے نام کے طور پر نہیں بلکہ حروف مقطعات کے طور پر آیا۔ دوسرا، والقلم، واو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ کو میں نے بتایا، اس کا معنی ہوتا اور۔ ایک چیز اب میں بتانے جا رہا ہوں، اس لیے یہ میں یہاں تذکرہ کر رہا ہوں واو کا، لیکن واو کا کبھی ترجمہ قسم بھی ہوتا ہے، واو کا ترجمہ کبھی قسم کب ہوتا ہے، یہ ایک نشانی آپ کو بتانے لگا ہوں، اس لیے پوری توجہ کر لیں آپ، آن لائن والے بھی، آپ سب بھی، کہ میں واو بتانے لگا ہوں کہ اس کا معنی قسم کب ہوتا ہے۔ واو کے بعد جو اسم ہوگا، واو کے بعد جو اسم ہوگا اس کے نیچے زیر ہوگی، آخری حرف کے نیچے، جو اسم کا آخری حرف ہے اس کے نیچے کیا ہوگی؟ زیر ہے کہ نہیں؟ دیکھو، ہاں، تو اب اس کا معنی کیا مطلب بنا کہ واو یہ کون سی ہے؟ اس کو کہتے ہیں واو قسمیہ، واو قسمیہ۔ والقلم والشمس، سمجھ گئے نا؟ آپ دیکھیں واو جب بھی قسم کے لیے اس کے کیا آئے گا؟ نیچے زیر آئے گی۔ کس کے نیچے؟ اگلا جو اسم ہے اس کے بعد والا، اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آئے گی، تو سمجھ جائیں کہ یہ واو کون سی ہے؟ یہ اور والی واو نہیں ہے، یہ کون سی ہے؟ قسمیہ واو۔ والقلم، قسم ہے قلم کی، قسم ہے قلم کی۔ وما یسطرون، یہاں پر اب واو اور کے معنی میں ہے، یہاں پر واو کس کے معنی میں ہے؟ اور ما یسطرون، سطر اردو میں آپ کا لفظ، سمجھ گئے نا؟ کتنی سطریں ہیں؟ سطریں کیا ہوتی ہیں؟ لکھی ہوئی چیز کو سطریں بولتے ہیں نا، کہ آپ کی کتاب میں کتنی سطریں ہیں، جو قرآن کتنی سطروں والا ہے، کتنی لائنوں والا ہے، تو وہ سطر جو لکھی ہوئی، تو اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، نون حروف مقطعات، والقلم قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور اس کی جو وہ لکھتے
ہیں یسترون وہ لکھتے ہیں. لکھنے کی عربی کتب یکتبو یکتبون بھی ہوتی ہے اور ستر یسترو معنی اس کا معنی بھی لکھنا ہوتا ہے. تو وما یسترون اور جو وہ لکھتے ہیں. ما انت ما کے بھی کئی معنی آتے ہیں. ما کبھی اس کا معنی ہوتا ہے نہیں اور کبھی معنی آتا ہے اس کا جو, کبھی اس کا معنی جس سے, یہ بھی آتا ہے. تو یہاں ما کا معنی نہیں. اچھا ما انت, یہ زیادہ تر ما جب اس کے بعد یہ اسم ضمیر ہونا, خاص کر اسم ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ جو نام کی جگہ پر, جس کو پروناؤن کہتے ہیں, سمجھ گئے نا. اسم کی نام جگہ پر جب اصل اسم ہے اس کی جگہ جب ہم استعمال کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم ضمیر کہتے ہیں. یہ اب سمجھیے گا, کام کی چیزیں ہیں. وہ ہوا ہوتا ہے, وہ, اور یہ مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں. کس کے لیے؟ مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہوا, وہ ایک ہوا. اچھا دو ہوں تو عربی میں اس کے لیے ہما استعمال ہوتا ہے, ہما. تین ہو, 2 پلس ہو, اس کو جمع کہتے ہیں, وہ ہوتا ہم. وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم. تو یہ سارے جمع کے سیغے ہیں, یہ جو سارے مذکر کے سیغے ہیں. ہوا, ہما, ہم. یاد کرو, ہوا, ہما, ہوا, ہما, ہوا یہی, ہما یہی والی ہا ہوگی, میم زبر الف ما لگ جائے گا آخر میں. ہما, ہا کے اوپر کیا ہوگی؟ پیش. ہما, ہوا, ہما, ہم. ہوا, ہما, ہوا, ہما, ہوا, ہما, ہوا, ہما. ہم کا کیا معنی ہے؟ نو سر, جمع کے لیے, جمع کے لیے. اور یہ ہے مذکر کے لیے. کس کے لیے ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ ہوا, ہما, ہم. ادھر بیٹھے نہیں ہے وہ, یعنی جو غائب, اس کو کہتے ہیں مذکر غائب کا صیغہ. مذکر واحد, مذکر تثنیہ اور مذکر جمع, اور یہ تینوں غائب کے صیغے. مذکر واحد ہوا, مذکر تثنیہ, مذکر جمع. ہوا, ہما, ہم. ہوا, ہما, ہم یہ مذکر ہے. اور اگر ہو مؤنث, اگر ہو مؤنث تو ہوتا یہ ہی, ہما, ہن. کیا ہوتا ہے؟ ہوا کی جگہ کیا آ جاتا ہے؟ حاضر ہی, اور جا کے اوپر ہی, ٹھیک ہے نا. ہی یعنی وہ عورت. اوکے. اور دو کے لیے دونوں میں ایک ہی جیسا استعمال ہوتا ہے, مذکر میں بھی وہی ہے, مؤنث میں بھی وہی ہے. ہن, ہا کے اوپر پیش, ہا یہ والی, یہ گول ہا, اور نون شد ڈال کے زبر. ہن, ہیا, ہما, ہن. اب دیکھیں, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن. سمجھ آ گئی؟ یاد ہو گیا کہ نہیں یاد ہوا؟ ہن زیادہ عورتیں, بھائی صاحب, ہم دو, ہم ایک, ہم ایک, ہم زیادہ مرد. جی ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب آپ یاد نہیں کر رہے, آپ کا دھیان نہیں میری طرف. ایٹا سوکھا سب, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن. ہاں بھائی سمجھ آئے گا نہیں؟ ہوگا. یہ گروپ میں بھیج دیں گے آج انشاءاللہ, آج اسی گروپ میں بھیج دیں, بلکہ بھیج دیں آپ گروپ میں. ہوا, ہما, ہوا, ہما یہ مذکر کے. ہیا, ہما یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ چلا جائے کہ راجنامہ باقی چھاڑ دیں. ہاں یہ ضروری ہے, یہ بہت استعمال ہونا ہے. یہ ترجمے میں, یہ ترجمے میں بہت استعمال ہونا ہے, اس لیے آپ کو یہ آنا چاہیے. ہوا, ہما, ہم یہ غائب ہیں جو یہاں پر نہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہی اردو میں ہی سیز. اوکے آندھی ہے. اچھا, اور اگر وہ
जमा का सीगा होना तो वो फिर कहते दे, वो दो तस्निया सिर्फ अरबी में है, तस्निया है ही नहीं है बाकी किसी जुबान में, तो उसके लिए इस्तेमाल करते दे, दे से। उन्होंने कहा सेज नहीं आएगा ऐसे, ऐसा ही नहीं सर मैं अंग्रेजी की ग्रामर पूरी जानना है, जबरदस्त। हाँ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, मैंने इंग्लिश ग्रामर ਤੁਹਾਡੇ से कोई बंदा गल कर रहा मैं जुमला सही बोल रहा? यस दैट्स इट, he goes they go, it's okay, yes या अच्छा जी, मैं इनको बता रहा हूँ कि मुझे इंग्लिश की ग्रामर भी आती है। हाँ, आप लोगों ने जो अंग्रेजी पढ़ी हुई है ना आजकल जाने, इन्होंने रट्टे ला के पढ़ी हुई है और हमने पूरी समझ के पढ़ी हुई है, और हमने अरबी भी इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह की है, मैंने रट्टे नहीं लगाए अरबी के। अब बैठे ने मदरसे आने और बच्चा मदरसे का और मदरसा, इनके रट्टे हैं और हमने रट्टे नहीं लगाए, हमने सीखा है इसको। हाँ ठीक हो गया। अब अगर मैं इन्हीं के, इनको ये पूरी आती है, ये ज़मायर इनको पहली क्लास में पढ़ा देते हैं, पूछ लें आप, अभी ये छठी क्लास, और अगर मैं इसी ये ज़मायर में से किसी एक का अलग से तर्जुमा पूछूं नहीं बता सकेंगे, ना लिख के देना रहते हैं, छठा साल है। और अगर ये बता दें, और भी बैठा दूसरे साल वाला, ये बैठा 6वें साल वाला, मदरसे देने, ठीक है। मैं कहता हूँ, मैं इनको पूछता हूँ, ज़मायर में 14 सीखे हैं इसके, कितने ऐसा भी नहीं है, हैं 14 सीखे हैं, 14 सीखों में से अलग अलग मैं इनका माना पूछ लूँ, ये नहीं बता सकते। अगर ये बता दें तो मैं आज सारे दावत मेरे वालों सारे ब्रोस को सारे, तुझे पता है ये रट्टे लगाते हैं आप लोग, और हमने जो भी पढ़ा है अल्लाह के फजल से रट्टे नहीं लगाया, हमने सीखा समझा। चलो खैर, हुआ हुमा हम, ये है मुज़क्कर के लिए, और इंग्लिश में भी जैसे ही एंड दे। अच्छा, अब ये जो मुअन्नस है वो थोड़ा बदल गया, हुआ बदल गया हिया में, वो बदल गया हिया में, और हुमा तस्निया सेम से, उधर भी इधर भी क्या है, ओके सेम सेम, ओके समझ आ गई। हुन्ना ये चेंज हो गया, ये क्या हो गया, जैसे इंग्लिश में वहां से ही शी बन गया, समझ गए ना, लेकिन उधर जो है ना मुज़क्कर में वो सेम ही रहते हैं, मुज़क्कर में वो सेम ही रहते हैं, लेकिन इधर थोड़ा तब्दीली आ गई। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? इसको कहते हैं गायब के सीगे, गायब के सीगे। अब हैं हाजिर के सीगे। अब कौन सा सीगे हैं, ये ग्रुप में आपको भेज देंगे, ये बेटे ने भेज दिया आपको, ग्रुप में आप पढ़ लीजिएगा। अब सुने, हाजिर के सीगे, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ये कुरान में बहुत ज़्यादा मुस्तअमल है, फिर आपको तर्जुमा मुझे बार बार बताना नहीं पड़ेगा, आपको समझिए। हाजिर का सीगा यानी तू या आप तू ही कहेंगे ताकि बाहर समझ में आए आपको। तू अरबी में अंता, मुज़क्कर के लिए, मुज़क्कर के लिए अंता, अलिफ नून और ता के ऊपर ज़बर आएगी, आखिर में ता के ऊपर क्या आएगा, ज़बर आएगी, अंता तू। और दो को कहना हो तो कहते हैं अंतुमा, क्या कहते हैं, अंतुमा, क्या माना, तुम दोनों। अंता यानी तू एक, अंतुमा यानी तुम दोनों। सबको कहना हो तो अंतुम, सबको कहना हो तो अंतुम, ओके समझ आ गई सर जी, इट्स ओके। अंत अंतुमा अंतुम, अंत अंतुमा अंतुम, इस तरह याद कर लो, अंत अंतुमा अंतुम। अच्छा, ये है मुज़क्कर के, हाज़िर के सीगे, मुज़क्कर के। अब है गायब, ना सॉरी मुअन्नस, अब क्या है मुअन्नस। अंता ज़बर ज़ेर में बदल जाएगा, बन जाएगा अंता से अंति, अंता से अंति। दो के लिए सेम है, अंतुमा, दो के लिए चेंज नहीं होता, अंति अंतुमा। अच्छा, अब आ गई जमा, अंतुन्ना, अंतुन्ना, ता के ऊपर पेश आएगी, और नून जो है आखिर में उसके शद डाल के ज़बर डाल देते हैं उसके ऊपर, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा अपने। अंति अंतुमा अंतुन्ना। अब देखें सीगे पढ़ें, पहले गायब के, होवा हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। अब हादर के, अंता अंतुमा अंतुम, ठीक है, मुज़क्कर हो गया, अंति अंतुमा अंतुन्ना, ठीक है, इट्स ओके। अब आगे मुतकल्लिम के दो सीगे, मुतकल्लिम, मुतकल्लिम, ओके।
मुतकल्लिम के सीखे अना, मैं, अना मैं। अब चाहे दो हों चाहे सारे हों, उन सब के लिए नहनु इसमें तस्नीह नहीं होता मुतकल्लिम में, नहनु, ओके। अना नहनु, अना व नहनु, अना माने मैं, नहनु नहनु हम दो, यानी दो के लिए भी क्या नहनु, जमा के लिए भी। अब उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह याद कर लेंगे इसको। ये ग्रुप में भेज दिया हमने, इसको भी आपने याद करना है, सूरतुल मुल्क भी याद करना है, और आज की सूरत इंशाल्लाह जो सूरतुल कलम है इसको अगले दर्स में शुरू करेंगे। मैं आगे सबक इसलिए नहीं दे रहा, मैं चाहता हूँ कि अगला सबक पिछला सूरतुल मुल्क कमाल पक्की करके आपने आनी है, तो सारे पर याद करके आनी है। तो छुट्टी मैं किसी को नहीं देनी पीर वाले दिन, जिसने छुट्टी लेनी पहले दरखास्त भेजे, छुट्टी ने मिलेगी, नहीं तो फिर उन जुर्माना होएगा, खास कर बड़े बंदियां को। खवातीन चली जाए जी, बंद कर दे, दरवाजा बंद कर देना।